اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورہ نحل آیت 91. آج اس آیت کا انتخاب میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض استنباط کی وجہ سے کیا ہے جن کی بنیاد زیادہ تر اسی آیت پر ہے. کچھ عرصے سے لوگ یہ سوال بھیج رہے ہیں، یعنی مسلسل نہیں مگر کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے احکامات اور نواہی ہیں کتنے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض جگہ 2-3 کا صرف ذکر ہے، بعض جگہ 500 کا ذکر ہے، بعض جگہ 700 کا ذکر ہے، بعض جگہ 1000 کا ذکر ہے. تو کل احکامات ہیں کتنے؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مواقع پر
ان کی مختلف تعداد کو بیان کی فرمائی ہے۔ بس اس پہلو سے میں نے تمام اقتباسات کو اکٹھے کر کے آغاز سے، جس میں 1-2 احکامات کا ذکر ہے، پھر آگے اس کو بڑھا کر ان احکامات کی بات کی ہے جو 500 یا 700 تک جا پہنچتے ہیں، پھر آخر پر حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ اقتباس رکھا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 1000 ہاں ہیں، اور 1000 ہاں سے مراد محض 1000 ہاں نہیں بلکہ 1000 ہاں ایک محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اتنے ہیں کہ ان کو شماری ممکن نہیں۔ تو کس کس پہلو سے کیا کیا تعداد معین ہوتی ہے، یہ ایک بہت اہم علمی مسئلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو نہ صرف علمی فائدہ ہوگا بلکہ روحانی فوائد بھی بہت پہنچیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کا ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 سے ہے۔ عنوان ہے قرآن کے 2 بڑے حکم ہیں۔ اب کہاں 400 500 700 1000 ہاں، اور بات شروع ہوئی ہے 2 بڑے حکم ہیں، اور جب آپ مفہوم کو سمجھیں گے تو دل گواہی دے گا کہ ہاں دراصل تو قرآن انہی 2 احکام کے گرد گھوم رہا ہے۔ فرمایا 2 بڑے حکم ہیں، باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری چھوڑ دو۔ یہ ایک حکم ہے جس کے تابع پھر اور بہت سی باتیں آ گئیں۔ باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بے مہری چھوڑ دو، بے مہری چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ۔ قرآن شریف کے بڑے حکم 2 ہی ہیں، ایک توحید و محبت و اطاعت باری عز اسمہ، دوسری ہمدردی اپنے بھائیوں اور اپنے بنی نوع کی۔ یہ مرکزی نقطہ ہے تمام قرآنی تعلیمات کا کہ اللہ کی توحید اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ سے کھوئے جاؤ، اور کلیتاً اپنی گردن خدا کی محبت اور عشق و اطاعت کے حضور خم کر دو، اور اگر ایسا کرو گے تو دوسرا حکم طبعاً اسی سے نکلتا ہے۔ جو خدا کا ہو جائے یہ ہو کیسے سکتا ہے، وہ خدا کے بندوں کا نہیں۔ بس دراصل تو ایک ہی حکم ہے جس کے تابع پھر یہ دوسرا حکم از خود ایک فطری تقاضے کے طور پہ پھوٹتا ہے۔ اپنے بھائیوں اور اپنے بنی نوع انسان کی اور ان حکموں کو اس نے کی ہمدردی کرو۔ اس کے بعد فرمایا اور ان حکموں کو اس نے 3 درجے پر فرمایا ہے، جیسا کہ استعدادیں ہیں، استعدادیں بھی 3 ہی قسم کی ہیں، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ وہی آیت ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب اس اجمال کی تفصیل حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے 3 ہیں، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اور طریق اصلاح کے بھی 3 ہیں۔ اول یہ کہ بے تمیز وحشیوں کو اس ادنا خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں، نہ ننگے پھریں اور نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں، اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں۔ یہ طبیعی حالتوں کی اصلاحوں میں سے ادنا درجہ کی اصلاح ہے۔ یہ اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کی انسانیت کے لوازم سکھلانا ہو۔ پورٹ بلیر کے زمانے میں آدم خوروں کے لیے مشہور ہوا کرتے تھے، تو اس لیے وہ پورٹ بلیر کا حوالہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرمایا مثلاً پورٹ بلیر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھلانا ہو تو پہلے ادنا اخلاق، انسانیت اور طریق ادب کی
اور طریقۂ ادب کی ان کو تعلیم دی جائے۔ دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کر لے گئے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھلائے جائیں، اور انسانی قوا میں جو کچھ بھی بھرا پڑا ہے ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دی جائے۔ اب اس عبارت سے 3 طریقے اصلاح کے بیان فرمائے ہیں، لیکن معمولی تدبر کرنے والا انسان بھی غور کر سکتا ہے کہ ہر طریقے کے تابع بے شمار اور طریقے ہیں۔ حکم ایک بڑا ہے، اس بڑے حکم کی آگے شاخیں اور پھر شاخیں در شاخیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ اب ایک واشی کو، مثلا پورٹ بلیر کے واشی کو جب آداب سکھانے ہوں گے تو اس میں ان لوگوں کی گندی عادات جو مدتوں سے چلی آ رہی ہیں ان کا مطالعہ ضروری ہوگا۔ ان عادات کی اصلاح کے لیے جو موقع اور محل کے مطابق اصلاح ضروری ہے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہوگی، ان کو سکھانا ہوگا۔ تو بات تو ایک ہی حکم سے چلتی ہے، اللہ کی اطاعت، لیکن آگے پھر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح تعلیمات ایک سے پھر متعدد تعلیمات میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ گویا توحید کے تابع پھر خدا تعالیٰ کا بندوں سے جو سلوک ہے وہ بندوں کی نسبت سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک زاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے۔ تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں، اول تو اخلاق فاضلہ سے متصف کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے بیان کیا بہت لمبی محنت کی ضرورت ہے، لیکن ایک دفعہ کوئی اخلاق فاضلہ سے متصف ہو جائے یعنی اس کا وصف بن جائے تو وہاں بات کو چھوڑنا فی الحقیقت سفر کا کچھ حصہ طے کرنے والی بات ہے۔ بالآخر یہ سفر اللہ تعالیٰ کی محبت پر منتج ہونا چاہیے اور اس کے سوائے اس سفر کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ متصف ہو جائے پھر زاہدوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ کی محبت اور اس کے وصل کا شربت پینے میں کتنا مزہ ہے۔ یہ 3 اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔ اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو الہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے۔ بس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں ایک آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے ساری دنیا کی جتنی خرابیاں ہیں ان کا مذکور اسی میں آ گیا۔ ایک بھی خرابی ایسی نہیں جو انسان کو لاحق ہو سکتی تھی، ایک بھی فسق و فجور کی راہ نہیں جسے انسان اختیار کر سکتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کی راہ نہ روکی ہو۔ تو دیکھیے ایک وحدت کے نیچے پھر کس طرح کثرت ملتی ہے۔
کام تو آپ کا صرف ایک بیان فرمایا کہ فساد سے زمین خشکی بھی بھر گئی اور سمندر بھی بھر گیا، اور آپ نے ان فسادات کو دور کر دیا۔ وہ فسادات تھے کتنے، اس کا اگر کچھ اندازہ آپ نے کرنا ہو تو اس زمانے میں دنیا کا بالکل وہی نقشہ ہو چکا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، باقی دنیا کو چھوڑ دیں، اپنے امریکہ کی خبر کریں۔ خود امریکہ میں اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے راہ روی ہے کہ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ امریکہ سے لگتا تھا بے حیاں دساور کو جاتی ہیں، لیکن اب دوسرے ملکوں نے بھی اتنا مقابلہ کیا ہے بے حیائیوں میں کہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بے حیائی یہاں زیادہ ہے یا باہر زیادہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ فرق نہیں رہا کہ کہاں سے برائی پھوٹی تھی، مذہب کہاں تھا اور لامذہبیت کہاں تھی۔ جب سب برائیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر برابر ہو جائیں تو اس وقت یہ محاورہ صادق آتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں فساد سے بھر گئے۔ تو باہر کے ملکوں میں آپ میں سے ہر ایک کو جانے کا موقع ملے یا نہ ملے، مجھے سفر کا موقع ملتا رہتا ہے، افریقہ بھی جاتا ہوں، امریکہ بھی، اور جو یورپ کے ممالک ہیں یا مشرق بعید کے ممالک ان کا بھی سفر کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زمانہ جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا تھا وہ آج بین ہی اس دنیا پر پورا اتر رہا ہے۔ اب کوئی ان کو شمار کر کے دیکھے کہ برائیاں ہیں کتنی، تو احکام کا اندازہ ہو جائے گا کتنے ہونی چاہیے۔ ہزار لاکھوں برائیاں ہیں، اور ان لاکھوں برائیوں کے مقابلے پر ایک حکمین نہیں، یہ برائی بھی نہیں کرنی، یہ برائی بھی نہیں کرنی۔ اور یہ ابھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کے بعد وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ جو تین اس آیت کریمہ نے بچنے کی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کے تابع ہیں یہ سارے۔ اور اب کوئی حساب کرتا ہے تو کرتا پھرے، ناممکن ہے کہ ان برائیوں کو گن سکے جن برائیوں کا ایک آیت کے 3 حصوں میں ذکر فرما دیا گیا۔ بس اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ایک حکم، 2 حکموں، 3 حکموں کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پورا جہان ہے حکموں کا، مناہی کا بھی اور احکامات کا بھی۔ اور اس پہلو سے آپ کو میں بعض اور مثالیں دوں گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ حکموں کا تو کوئی شمار ہی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ علماء جنہوں نے 500 گنے یا 700 گنے وہ کوتا نظر تھے، وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 500 بھی گنے اور 700 بھی گنے، اور پھر آپ کی نظر ہر طرف پھیل گئی اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ 500 700 کی کیا بحث ہے، یہ تو بے شمار چیزیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر مل رہا ہے، جن سے بچنا ضروری ہے یا جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین عرب کا حال حضرت مسیح علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، اس زمانے میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا، اور کوئی نظام انسانیت کا ان میں باقی نہیں رہا تھا، کوئی نظام انسانیت کا ان میں باقی نہیں رہا تھا، اور تمام معاصی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھے۔ اور یہ وہ امر ہے جس کا آج بھی اطلاق ہو رہا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن پر فخر کیا جا رہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ وہ دکھائے جاتے ہیں فخر کے طور پر کہ ہم ان گناہوں میں اتنا ترقی کر چکے ہیں۔ اور تمام معاصی کی نظر میں فخر کی جگہ تھے، اور ایک ایک شخص 100 بیویاں کر لیتا تھا،
اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق نہیں ہو رہا، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی جنسی بیماریوں کی تحقیق کرنے والے ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امر واقعہ ہے، عورتیں بھی صدہا مرد کرتی ہیں اور مرد بھی صدہا عورتیں کرتے ہیں، صرف قانون کی نظر میں شادی شدہ نہیں ہوتے۔ تو عربوں کو تو اس بات کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کے ہاں شادی ہونا یا نہ ہونا برابر بات تھی، لیکن جہاں ایک شادی کی اجازت ہے اور ایک شادی پر فخر ہے، وہاں غیر قانونی شادیاں آپ سینکڑوں بھی کر لیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، قانونی شادی نہیں ہونی چاہیے، بس صرف یہ اختلاف ہے۔ تو جب آپ سنتے ہیں ایک شخص صدہا بیویاں کر لیتا تھا تو یہ واقعتاً آج بھی اس بات پر عمل ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں حرام کا کھانا ان کے نزدیک ایک شکار تھا۔ اب حرام خوری تو اتنی عام ہو چکی ہے دنیا میں، جیسے شکار کر لیا ویسے حرام خوری کر لی، کوئی بھی فرق اور کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ اب یہ ایک فقرہ ایسا ہے جو اچانک دلوں میں ایک ہلچل پیدا کر دے گا، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں بین ہی یہ بات ہم ہوتی دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلامی ممالک کے رہنے والوں میں بھی یہ بدی مل رہی ہے، اور ہمیشہ تو نہیں پکڑی جا سکتی، مگر پکڑے جانے کے مواقع بھی اتنے ہیں کہ اخبارات ان کے ذکر سے منہ کالا کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے۔ اب نکاح کرنا تو حلال سمجھتے تھے، مگر یہاں جو خبریں پاکستان کے اخباروں میں آتی رہتی ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ نکاح کرنا تو حرام ہی رہے گا، مگر نکاح کے لوازمات سارے کر لیتے ہیں، اور بہت ہی خوفناک حالتیں ہیں جن کے تفصیلی ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی میری طبیعت پہ ایسی قرات آتی ہے ان کے ذکر سے کہ میں مجبور ہوں کہ اشارہ ہی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ بدیاں بھی عام ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اب اس فقرے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس زمانے کی ہر بدی کو کھول کے رکھ دیا۔ کیا ضرورت تھی؟ کیوں خدا نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم؟ اگر ماؤں کو حلال نہیں سمجھا جاتا تھا تو اس حکم امتناعی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آدم خور بھی تھے، دنیا کا کوئی بھی گناہ نہیں جو نہیں کرتے تھے، اکثر معاد کے منکر تھے۔ یعنی یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ ہم جی اٹھیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے جواب طلبی کی جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں اکثر گناہوں کا انتشار اسی بنیادی وجہ سے ہے۔ بھاری اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو سمجھتے ہیں ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک مجلس سے سوال جواب میں بعض بڑے دانشور اور ان میں بعض عیسائیت کے مناد بھی تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ وہ معاد کے قائل نہیں، میں جب میں نے تفصیل سے سمجھایا کہ معاد کے اگر آپ قائل ہوتے تو یہ برائیاں اتنی پھیلی ہوتی دنیا میں، اگر یقین ہو کہ میں عدالت کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو عدالت کے خوف سے ہی بہت سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن گناہوں کی کثرت بتا رہی ہے کہ خدا کی عدالت کے سامنے پیش ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ لوگ عملاً یہی سمجھتے ہیں کہ مرے اور مٹی ہو گئے، اور پھر کون جیے گا اس جواب طلبی کے لیے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اسی لیے اس مسئلے کو بار بار اٹھایا ہے، اور اس کا ایک طبی نتیجہ یہ ہے بہت سے ان میں سے خدا کے وجود کے بھی قائل نہ تھے۔
یہ دو باتیں ایسی ہیں، اس کو اچھی طرح ان کو پلے باندھ لیں کہ کوئی قوم بھی خدا کی ہستی کی قائل نہیں رہ سکتی اگر وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے اور سوال و جواب کی قائل نہ رہے۔ ان دونوں عقائد کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک قوم یہ سمجھے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر خدا کی ہستی کی قائل ہو۔ خدا ایک بے معنی اور بے حقیقت چیز ہو جاتا ہے، اور اگر یقین ہو کہ ہم دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے اور جواب طلبی کرنی ہوگی تو لازماً ایک خدا کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو حساب دار ہے، حساب کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے ہم سب حساب دار ہوں گے۔ فرماتے ہیں ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے۔ بس وہ تین قسم کی اصلاح ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کا در حقیقت یہی زمانہ تھا۔ بس اس وجہ سے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ دیکھنے میں تو ایک دعویٰ ہے، مگر اگر مذاہب کی تفصیل پر ان کی موجودہ حال پر نظر ڈالیں تو اس میں ایک ادنا بھی شک نہیں رہ جاتا کہ پہلے مذاہب کو ان تینوں اصلاحوں کا بیک وقت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ وہ مضمون تھا جو اسلام کے وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا تھا۔ اس کے لیے جس نبی کی ضرورت تھی وہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نبی کو یہ توفیق مل نہیں سکتی تھی۔ یہ تینوں امور ہاتھ میں لے اور ان میں سے ہر امر کی ہر تفصیل میں جا کر برائیوں کی بیخ نہیں کرے اور ان کے بدلے میں بھلائیوں کو ان کی جاگزی کرے۔ قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بناوے اور انسان سے با اخلاق انسان بناوے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بناوے۔ اسی واسطے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے۔ یہی تین امور قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں قرآنی تعلیم کا اصل منشا اصلاحات ثلاثہ ہیں، اور طبی حالتیں تعدیل سے اخلاق بن جاتی ہیں۔ اب یہ جو نقطہ ہے یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور اگرچہ اسلامی اصول کی فلسفی کا سال ہم بڑے شد و مت سے منا چکے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ سب نے اسلامی اصول کی فلسفی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہوگا، اور اس کے باوجود جب بھی میں اپنے سوال و جواب کی مجالس میں خصوصاً بعض احمدیوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اصول کی فلسفی کی تہ تک وہ پہنچ نہیں سکے۔ یہ کتاب ہی بہت گہری ہے اور اس پر ٹھہر ٹھہر کر غور کی ضرورت ہے، ورنہ اسلامی اصول کی فلسفی جن معارف اور حقائق کو لپیٹے ہوئے ہے ان کی کنوں تک پہنچنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ فرماتے ہیں قبل اس کے کہ جو ہم اصلاحات ثلاثہ کا مفصل بیان کریں، یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی ماننی پڑے۔ اب یہ بھی ایک ایسا عجیب دعویٰ ہے جس کو لوگ سرسری نظر سے پڑھیں گے تو ان کو تعجب لگے گا۔ احکامات تو جتنے ہیں وہ فرائض ہیں، زبردستی ماننی پڑے سے کیا مراد ہے؟ یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن کریم کی جس تعلیم پر بھی آپ چاہیں اس کو رد کر سکتے ہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتے، عمل نہ کرنا چاہے نہ کریں، لیکن لازماً اس کا نقصان پہنچے گا۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سی تعلیم بھی آپ نظر انداز کر دیں اور کہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بغیر پھر آپ کو کوئی گہرا نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو یہ مطلب ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ ایک بھی تعلیم ایسی نہیں جو زبردستی ماننی پڑے۔ ایسی بات ہے جیسے آپ کو کوئی کہے کہ یہ دودھ نہ پیو، یہ زہریلا ہے، اب اس میں زبردستی تو کوئی نہیں ہوگی، اور وہ کہے اچھا پینا تو پیو، تمہاری مرضی ہے۔ اب آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں بالکل نہیں مانوں گا، میں ضرور پیوں گا، اور جب پئیں گے تو اس وقت سمجھ آئے گی کہ حکم نہ ماننے کے نتیجے میں کیسا نقصان پہنچا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ وہ تعلیمات ساری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے حکم پر بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ اب یہ بات احمدیوں کے لیے سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو اگر پوری طرح نہیں سمجھیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زور کیوں دے رہے ہیں۔ آگے جو میں عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا اس میں مثلا یہ ذکر ملتا ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ تو اب سوچیں آپ میں کتنے ہیں، یا میں اپنی ذات پہ سوچوں بارہا کتنی دفعہ معمولی بعض حکموں کو معمولی سمجھ کر نہیں، دیکھنے میں معمولی تھے، ان کو نظر انداز کیا ہے۔ نجات کا دروازہ بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ان احکامات سے تعلق رکھنے والی جو نجات ایک طبیعت کا حصہ ہے، اس نجات سے آپ ضرور محروم رہ جائیں گے۔ اگر کسی شخص پر آپ نے سختی کی ہے اور وہ سختی جائز نہیں تھی تو جو زبردستی کرنے والا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، مگر اس سختی کا نقصان ضرور اس کی ذات کو پہنچے گا، اس کی ضمیر کو پہنچے گا، اس کی شخصیت پہ ایک قسم کا زنگ آ جائے گا جب تک وہ اس کی اصلاح نہ کر لے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی شخص کی ہلاکت ناگزیر ہے، مراد یہ ہے کہ تم واپس ان احکامات کی طرف لوٹو جن کو تم نے نظر انداز کر دیا تھا، اور ان پر غور کرو اور دیکھو کہ ان پر عمل نہ کرنے سے تمہیں کیا نقصان پہنچا ہے۔ وہ لوگ جو یہ منکسرانہ مزاج نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے متعلق لازماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نجات کے دروازے بند کر لیے۔ بس کمزوروں کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے اور طاقتوروں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ہر حکم کے اندر کچھ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور تکبر کی راہ سے کسی حکم کو نظر انداز نہ کرو۔ اگر کرو گے تو لازماً اس کا شدید نقصان پہنچے گا، اور یہ نقصان بڑھتے بڑھتے جہنم کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں باقی تمام احکام ان اصلاحوں کے لیے بطور وسائل کے ہیں، اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی چیرنے کبھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا ہی قرآنی تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے اپنے محل پر استعمال کیا ہے، اور اس کے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان کی طبی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے، اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناب پیدا کے نار دریا تک پہنچا دے۔ اب یہ ساری عبارت ہی
غور طلب ہے، ٹھہر ٹھہر کر فکر کے ساتھ پڑھنے والی ہے، لیکن خلاصہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ کوئی ایک تعلیم بھی بیکار اور بے ضرورت نہیں ہے، اور ہر تعلیم اگلی تعلیم کے لیے تیار کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اچانک آپ کو آخری صورت میں قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم پر عمل کرنا نصیب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر آپ کا سفر شروع ہو جائے تو ہر تعلیم جس پر آپ انکسار کے ساتھ عمل کریں گے وہ اگلی تعلیم کے لیے تیار کر دے گی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال ایک پھوڑے سے دی ہے جس کی اصلاح ڈاکٹر کو کرنی ہے۔ اب ہر بیماری کا علاج بغیر تکلیف کے ممکن نہیں ہے۔ پھوڑے کی مثال دے کر بیان فرما دیا کہ ڈاکٹر کو اس پہ چیر ڈالنا پڑتا ہے تاکہ اس کا گند، اس کا مواد پھوٹ کر باہر آ جائے۔ اب یہ تکلیف دہ امر ہے، اس لیے جب اپنے متعلق تم کوئی اسلام کی اصلاحی کارروائی استعمال کرو تو یاد رکھنا کہ لازم نہیں کہ تمہیں ضرور اس کا مزہ آئے۔ ابتدا میں تکلیف ہوگی اور تکلیف سے ڈر کر تم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہو۔ اگر پیچھے ہٹو گے تو وہی مواد، جو زہریلا مواد تمہارے اندر ہے، وہ تمہارے لیے ہلاکت کا موجب بن جائے گا۔ اگر احکامات کی گہری حکمتوں پر نظر رکھو گے تو جان لو گے کہ ہر تکلیف اٹھانا تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے۔ جب تکلیف اٹھاؤ گے تو اس کے نتیجے میں پھر صحت بھی نصیب ہوگی، اور اس طرح ایک ادنیٰ حالت سے دوسری نسبتاً اعلیٰ حالت کی طرف تم حرکت کرتے چلے جاؤ گے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان احکامات کو کس رنگ میں دیکھا ہے؟ اس رنگ میں دیکھنے کے لیے ابھی ہمیں اور بہت سی ترقی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ عبارت پڑھ کر آپ تعجب کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو کس رنگ میں دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر ایک عمر اور ہر ایک مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک روحانی دعوت تمہاری کی ہے۔ قرآن کریم نے اپنے احکامات اور مناہی میں تمہاری ایک روحانی دعوت کی ہے۔ اب جس کو دعوت میں اچھے اچھے کھانے، مزے کے کھانے ملیں، وہ کیوں ان پر منہ نہیں ڈالے گا، ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیوں ان سے پیٹ بھرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ مگر نظر تو آئے کہ یہ دعوت ہے۔ اگر دعوت کی بجائے وہ محض دسترخوان چنا ہو اور کھانے والا بیمار ہو تو ہر لقمہ جو اٹھائے گا وہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ بیماری کے دنوں میں یہی ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے تکلیف ہوئی تھی اور کھانے کا مزہ ہی اٹھ گیا۔ وہ نیم تھے جو ان کو میں لوگوں کے سامنے دسترخوان پر بچھا ہوا بچوں کے سامنے دیکھتا تھا، اور میں حیرت سے دیکھتا تھا کتنے مزے سے سکھا رہا ہے، مگر حکم اٹھ گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ صحت نہ دی جس صحت سے سب کھانوں کے مزے متعلق ہیں، تو کھانے بالکل بیکار اور بےمعنی دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ فرق ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوت دیکھنے میں اور آپ کے دعوت دیکھنے میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہ روحانی دعوت دیکھتے ہیں تو بہت مزے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے مزے کی کھانے خدا نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں۔ اور ایک بیمار آدمی بیٹھا دیکھ رہے ہیں کہ حیرت سے یہ کھا کیسے رہے ہیں۔ ان میں سے تو ہر کھانے کے لیے ایک مصیبت کرنی پڑ رہی ہے، لقمہ گلے سے اترتا نہیں، اور کس مزے سے کھا رہے ہیں۔ تو یہ سارے
حالات ایسے ہیں جن کو تفصیلی نظر سے دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی عبارت ایسی نہیں جو گہری حکمتوں سے آ رہی ہو. ایک نافہم آدمی کو شروع میں سمجھ نہیں آئے گی، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے. ہمیشہ فرما رہے ہیں بڑی روحانی نعمتیں ہیں جو ہمارے سامنے سجائی گئی ہیں، اور اکثر آدمی دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا نعمتیں کھا رہے ہیں. ہر چیز سے تو بچنے کا حکم ہے، ہر مزے کی بات تو حرام کر دی گئی ہے. تو یہ کیسی دعوت ہوئی؟ اس میں ہر مزے کی بات حرام ہو گئی، اور ہر بےہودہ چیز جس کو ہم بےہودہ سمجھ رہے ہیں اس کے متعلق ہے کہ بے شک کھاؤ. یہ فہم کا قصور ہے، یہ انسانی فطرت کے رجحانات کا قصور ہے. جب بیمار ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا، اگر بیمار نہیں ہوں گے تو حضرت مسیح السلام کے الفاظ سنیے. فرماتے ہیں تو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے وہ سارے کھاؤ. اب بتائیں کون ہے جو بیمار حالت میں انسانوں کھانوں کو کھا سکتا ہے؟ ہمیشہ کتنی آسانی سے فرما رہے ہیں، تو کچھ بھی بات نہیں، تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں، سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو. جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا. اگر تم عمداً کسی حکم سے اعتراض کرو گے اور منہ بناؤ گے اور اس کھانے کو اپنے نفس کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے قبول نہیں کرو گے، تو فرماتے ہیں وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا. اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ عدالت کے دن ضرور اس کا مواخذہ ہوگا. یہ دو باتیں ہیں، الگ الگ ہیں، ان کا فرق ہے. یہ کہنا ایک بات ہے کہ قیامت کے دن لازماً اس کا مواخذہ ہوگا، اور یہ کہنا الگ بات ہے کہ وہ مواخذہ کے لائق ہوگا. آگے اللہ کی مرضی ہے، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. لازم نہیں ہے کہ ہر قابل مواخذہ کو ضرور پکڑے، مگر اپنی دانش میں تم خطرے کے نیچے آ گئے. اگر آپ بے دھڑک سڑک پار کرتے ہیں اور کوئی موٹر پاس آ کے رک جائے، آپ کو نہ کچلے، تو اس میں آپ کی کوئی خوبی نہیں، مواخذہ کے لائق آپ ٹھہر گئے تھے. اگر وہ موٹر آپ کو کچل بھی دیتی تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا. بس مواخذہ کے لائق ٹھہرنا اور بات ہے، اور مواخذہ ہونا اور بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارات بہت ہی باریک اور لطیف عبارات ہیں، ان پہ کوئی منطقی اعتراض عائد نہیں ہوتا. وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا. اگر نجات چاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر اٹھاؤ. دین العجائز کس کو کہتے ہیں؟ بڑی بوڑھیاں جب ان کو کوئی نیکی کی بات کہی جائے تو بے چون و چراغ وہ باتیں کر لیتی ہیں. کبھی وہ جھگڑا نہیں کرتی کہ اس میں کیا حکمت تھی، کیوں ہم پر یہ بات فرض کی گئی ہے. سیدھی سادھی پرانے زمانے کی مائیں آپ نے گھروں میں دیکھی ہوں گی، جو اکثر دیہاتی زندگی میں اب ایک قصہ پارینہ بن گئی ہیں. آج کل تو بوڑھیاں بھی بڑی چالاک ہو گئی ہیں، اور وہ بہانے ڈھونڈتی ہیں اسلام سے بچنے کے. لیکن پرانے زمانے میں ہم نے وہ عورتیں دیکھی ہوئی ہیں، سیدھی سادھی سفید کپڑے پہنے ہوئے، سر کو چننی سے ڈھانپا ہوا. ان کو جو کہا بی بی آپ یہ کھا لیں، اچھا یہی کھا لیتے ہیں، یہ کام کریں، اچھا یہی کام کر لیتے ہیں. ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکام فرماتا ہے، احکامات نازل فرماتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نجات چاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردن پر اٹھاؤ.
مسکینی حالت ہوگی تو پھر قرآن شریف کو اٹھانا آسان ہو جائے گا. اگر مسکینی کی حالت نہیں ہوگی تو یہ جوا جو ہے یہ بہت مشکل پیدا کر دے گا. اپنی گردن پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا اور سرکش جہنم میں گرایا جائے گا، پر جو غریبی سے گردن جھکاتا ہے وہ موت سے بچ جائے گا. ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3. اب حکموں کی تعداد 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، 500 تک پہنچی. اب فرماتے ہیں سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے. حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے. سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت پیار کرو، بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو. کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن کریم میں ہیں. یہی بات سچ ہے. افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں. تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن مجید میں ہے. کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی. کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 26-27. اب یہ جو پہلو ہے قرآن کریم سے محبت کا، اس کے متعلق آج کل میں بہت زور دے رہا ہوں کہ خصوصاً بچوں کو قرآن کریم پڑھنا لکھنا سکھایا جائے اور اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ سکھائے جائیں. اکثر لوگ جو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. اگر ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ اس کے معنی بھی کچھ سکھاتے چلے جائیں تو قرآن کریم سے محبت ہونا ایک لازمی بات ہے. اب مجھے علم نہیں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو میری قرآن کریم کی کلاس غور سے سنتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا ان تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں، مگر اس کلاس میں جو آنے والے ہیں ان میں کم علم عورتیں بھی ہیں، بڑے بڑے صاحب علم مرد بھی ہیں. لیکن جب قرآن کریم کو سمجھا کر پڑھایا جائے تو اس سے محبت ہونا ایک لازمی بات ہے. آدمی رک ہی نہیں سکتا محبت کیے بغیر. قرآن کریم پڑھانا اور خشکی یہ دو چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ میں اپنی کلاس کو سمجھاتا ہوں اور بسا اوقات دیکھتا ہوں کہ جب میں قرآن کریم سے فطرت کے راز ان کو سمجھاتا ہوں، قرآن کریم نے کن کن رازوں سے پردہ اٹھایا، کیا کیا معرفت کی باتیں کی ہیں، تو یہ نظر اٹھتی ہے تو میں ان کو بھی روتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میری اپنی آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہوتی. اب خشک تعلیم سے تو آنسو نہیں جاری ہوا کرتے. لازماً اللہ تعالیٰ کی محبت کے چشمے بہہ رہے ہیں قرآن کریم میں، اور وہی چشمے ہیں جو سننے والوں کی آنکھوں سے اور سنانے والے کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم کے متعلق اس کو نعمت بیان فرماتے ہیں تو ہرگز ایک ذرہ بھی مبالغہ اس میں نہیں ہے. ایسی معرفت کی باتیں قرآن کریم میں بیان ہے کہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم پڑھیں اور اس سے محبت نہ ہو جائے. اور اگر قرآن سے محبت ہو جائے تو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے ان کی ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کو ایک نئی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور بکثرت لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ اگرچہ ہماری اپنی تعلیم زیادہ نہیں تھی مگر قرآن کریم کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملا اور ہم نے ایک نئی زندگی پالی ہے. اب یہی کتاب ایک
عام کتاب نہیں ہے جو اسے پڑھتے وقت مشکل ہو، جاگنا مشکل رہے. اس کو تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی تمام خوابیدہ جذبات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن کی تائید میں اور اس کی حکمتوں کی تائید میں فطرت کا لفظ لفظ بولتا ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو قرآن کی تعریفیں ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں گے ہی نہیں تو حیرت سے دیکھیں گے اور آپ کی بوریت میں ذرہ بھی فرق نہیں آئے گا. آپ کہیں گے یہ کوئی عارف باللہ کا آدمی ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوگا، مگر قرآن کریم کا مزہ اٹھانے کے لیے جو بڑے مرتبے اور مقام کی ضرورت ہے وہ ہمیں نصیب ہی نہیں. حالانکہ کسی بڑے مرتبے اور مقام کی ضرورت نہیں، دین العجائز کی ضرورت ہے. عز اور انکساری کے ساتھ قرآن کریم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت ہے. اپنا سر جھکا دیں اور غور سے پڑھیں اور آیات کے تسلسل پر غور کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہیں کہ پہلے انسان کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرح تعلیم مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور ایک بات اگلی بات سے منسلک ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ ڈوریاں ہیں جو آپس میں بٹھی جا رہی ہیں، اور اس کا ایک علاج میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو MTA کے ذریعے سننا ممکن نہیں تو غالباً یہاں امریکہ میں ان تعلیم قرآن کریم کی کلاسز کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہوگی. اگر ہو چکی ہے تو لازماً گھروں کو مہیا کرنی چاہیے. یہ بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ کسی ایک وقت میں ان ویڈیوز کو چلا دیا جائے، مگر ہر ایک کے اوقات الگ الگ ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر روز اس وقت وہ گھر پر ہی ہو. سارا خاندان بھی سفر پہ جا سکتا کہیں، اس لیے لازم ہے کہ ان کا ریکارڈ اپنے گھروں میں رکھیں اور ترتیب کے ساتھ آپ سب لوگ مل کر بیٹھیں اور سننا شروع کریں. اگر 10 سبق بھی آپ اس طرح پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے ان سبقوں سے الگ ہونا ممکن ہی نہیں رہے گا. اب طلب کریں گے کہ کب ہم اگلا سبق شروع کریں، اگر پڑھیں اکٹھے اور بچوں کو ساتھ شامل کر کے پڑھیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو قرآن کریم کی حکومت روحانی دعوت فرمایا اور مزے مزے کے کھانے بتائے، وہ آج بھی مل سکتے ہیں. صرف پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو قرآن کریم کی محبت ڈالی ہے، اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کروانے میں یہ محبت ضروری تھی. اور جب اس کلاس میں آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اصل مقام ظاہر ہوگا. کتنے عظیم الشان معلم تھے. اب فرماتے ہیں کہ آج کل دنیا کا تو یہ حال ہے کہ قرآن شریف میں کئی ہزار حکم ہیں. اب دیکھیں 700 اور 500 کی بات ختم ہو گئی. فرماتے ہیں کئی ہزار حکم ہیں، ان کی پابندی نہیں کی جاتی، ادنا ادنا سی باتوں میں خلاف ورزی کر لی جاتی ہے. یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہیں اور بعض مسالے دار جھوٹ بولتے ہیں. بعض جھوٹ تو دکاندار بولتے ہی ہیں، لیکن مسالہ لگانا بھی ایک خاص کام ہے، اور بعض دکاندار پھر مسالے لگا کے جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ خدا تعالیٰ نے اس کو رزق کے ساتھ رکھا ہے. اب کوئی گندی چیز ہو، ناپاک چیز ہو، اس کو جتنے مرضی مسالے لگا لیں وہ کھا تو نہیں سکتے آپ. اب پتہ ہو کہ گند ہے تو گند ہی رہے گا، مسالے لگانے سے وہ گند صاف نہیں ہو جائے گا. یہ پرانے زمانے کے ہمارے حکیموں کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی دوائی جو انتہائی بدمزہ ہو اس کے ساتھ گلقند ملا دیا کرتے تھے، میٹھا ڈال دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اب مزے لے لے کے کھائے گا کوئی شخص. وہ اپنی جہالت کو دوسروں کی طرف منسوخ کرتے ہیں.
حالانکہ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تلخ ہے وہ دوا تو ایک دفعہ کھاؤ، پانی پیو، قصہ صاف کرو. اور میٹھا ملا کے اس کو آدھے گھنٹے میں ختم کرنا، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، اور وہ اس موقع پر ہمیشہ مجھے یاد آ جاتا ہے. میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں، لیکن پرانے بزرگوں کی پیاری پیاری باتیں یاد رکھنا اچھی بات ہے. بار بار جب دہرائی جائے تو ان کے لیے دعا کی بھی تحریک ہوتی ہے. حضرت میاں بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک میرے ساتھی تھے، وہ کھانا الگ سا چھپا کے کھایا کرتے تھے، حالانکہ بہت بااخلاق آدمی تھے. تو میں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا بات ہے. تو میں گیا اچانک تو ان کی چپڑی ہوئی روٹی تھی، میں نے اٹھا کے ایک لقمہ کھانے لگا تو کہا ہاں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کو نہیں میں نے روٹی کھانے دینی. وہ حضرت میاں بشیر صاحب اتنے ہی زیادہ شرمندہ ہوتے جائے اور اتنا ہی اصرار بڑھتا جائے کہ ایک لقمہ تو میں کھا لوں گا، کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کر کے ایک طرف کر لیا، سارا کھانا ایک طرف کر دیا. آخر ان کو خیال ہے کہ اتنا نیک، اتنا بزرگ، اتنا سخی انسان، کوئی بات ہے جو یہ مجھے کھانا نہیں کھانا دے رہا. پوچھا کہ بتائیں کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کاڈ لیور آئل کھانے کا حکم دیا ہے، مچھلی کا تیل، اور وہ اتنا بدبودار ہے کہ میں کھا ہی نہیں سکتا ہوں. تو میں نے یہ ترکیب سوچی کہ گھی کی بجائے روٹیاں اسے چپڑ لوں اور روٹیاں چپڑ چپڑ کے اس کو گلے سے اتاروں. تو یہ بھی ہوتا ہے. مشہور شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ والے گندے لوگ گند کو نئے نئے طریقوں کے ساتھ کھاتے ہیں، مگر گند تو گند ہی رہے گا، وہ تو نہیں کبھی ہٹے گا. کہتے ہیں ہنسی کے طور پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. انسان صدیق نہیں کہلا سکتا جب تک جھوٹ کے تمام شعبوں سے پرہیز نہ کرے. اب اس کا آغاز ہزارہا حکموں کی بات پر ہوا تھا. اب جھوٹ کے تمام شعبوں سے اگر آپ پرہیز کریں تو بتائیں کتنے شعبے بن جائیں گے. روزمرہ کی انسانی زندگی میں بے شمار مواقع آتے ہیں جب انسان صاف گوئی اور سچائی سے کام نہیں لیتا بلکہ جھوٹ کی پناہیں ڈھونڈتا ہے، اور اس میں سے ہر دفعہ ہر موقع کا جھوٹ اپنی ذات میں ایک الگ گناہ بن جاتا ہے، جس کو وہ حالات، جن حالات میں بولا گیا، کن کے سامنے بولا گیا، کیا مقصد تھا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک جھوٹ کے شعبے بھی اتنے ہیں جو شمار نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ جب آپ قانونی قدرت پر غور کریں اور زمین و آسمان میں جو قرآن کریم نے گہری حکمتوں کے راز بیان فرمائے ہیں، تو ساری کائنات کا مطالعہ آپ پر اتنا ہی زیادہ شکر کو لازم کرے گا. بے انتہا چیزیں ملیں گی کہ جب ان پر غور کریں گے تو دل شکر سے بلیوں اچھلے گا. تو اس لیے احکامات کو گننا چھوڑ دیں، ان کی گنائی ممکن ہی نہیں. جتنے اللہ کے احسان اتنے ہی زیادہ خدا تعالیٰ کے ہاں اوامر اور نواہی ملتے ہیں. اور قرآن کریم میں یہ جو آتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی ہو جاتے اور میرے کلمے لکھتے تو وہ سیاہی خشک ہو جاتی، خسات سمندر اور آ جاتے، میں میرے کلمات کو لکھ نہیں سکتے تھے. بس یہ احکام ہے کلمات الہی جن کی کوئی حد نہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کلمات کو سمجھنے اور ان کو پڑھ کر اس کے ساتھ جو شکر وابستہ ہیں وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر